بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی ہے دل دہلا دینے والی۔ یہ کہانی ہے ایک خونی قبرستان کی۔ مگر کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید کہانیاں ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری اس کہانی کی طرف۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے بھی زیادہ سردی ہوا کرتی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑ علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے نا آشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقے میں واقع بہت ہی خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پر مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف برف کی وجہ سے خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک تو نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے ہی لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر لیا کرتا تھا۔ مگر اس دن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے تو نظر نہیں آئی، پر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر جد و جہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ جا پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہ کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شہر سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ ہوتی بھی تو وہ میرے علم میں تو نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اس سے سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اس وقت میں کہاں اور کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بیچ سڑک کے لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا، کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں یہ ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں پر میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی اور میں نے دے دی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے شدید خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کاشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا،
اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے، میرے ساتھ مجھ پہ حملہ کر سکتے تھے، میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے انتہائی شریف اور پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل ہی خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک مرر سے ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پر ہی ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے ایک اندازہ لگا لیا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ تو نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پر سے گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک سوال کیا۔ نہیں تو، قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پر اصرار انداز میں زور سے بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے قبرستان سے ڈر لگنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا؟ کس کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا؟ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور میں نے بے اختیار ایک کہکہا لگا دیا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں یا ڈراموں میں ہوا کرتی ہیں بھائی، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہے ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ جاتا تو بھی یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے نا؟ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسے کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بھی بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھرا کیا ڈرنا۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہ آیا ہے۔ اسد نے کہا لگایا، تم مجھے کس ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو یار؟ یہ کہانی ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو اسد، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی نہ مانو، یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا، اسد وہی کہہ گیا۔
آر یو اوکے؟ تم پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے انتہائی گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، لیکن دوستوں اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اسے فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا ایک اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسی بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ کر جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ناممکن بن چکا تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کے اس فیصلے نے ابھی بھی وہی ٹھان رکھی تھی۔ آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت، ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان کا تو کیا کسی پرندے کا بھی گزر نہیں تھا، نہ ہی آواز تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی یا کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ نہیں، گاؤں والے تو بس ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ آسمان پر بجلی چمکنے لگی، جیسے کسی بہت 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 بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سے سامنے والی ایک قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہ تو سارے انسان نہیں کھاتا تھا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی بھی دروازہ نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں، قبریں ہیں۔ وہ دونوں تھک
کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹا ہوا تھا، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی کہ رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاں دوستو، انہیں کسی قبر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تو مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی کہ شاید وہ بھی ان دنوں ان کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہوں۔ کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے جیسے جسم کا خون سوکھ گیا ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے قہقہے سنائی دیے۔ 1 منٹ گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہوتی گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ ایک نیا واقعہ تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سی وحشت طاری ہو گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کی قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھتے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔
اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے تھے تو ہم دونوں موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے، یہ دونوں سوچتے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے۔ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی کہ لیکن ان کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھیں۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو ہم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں، بارش بھی تھم گئی، ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں، ان کے لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکل رہے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پہ کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھا اور ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا، اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اس اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑے کہے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی سے ساتھ اسے دیکھا، اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا، تو ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہاں، ان دونوں نے مجموعی قہقہہ لگایا۔ میں نے بیک مرر سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد، میں ہوں، اور وہ فہد، یہ ہے میرا دوست۔ وہ دونوں ایک بار پھر قہقہے لگانے لگے۔ میں نے اچانک سے بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک مرر سے دیکھا تو وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بے اختیار سے کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھ پر حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں نے اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک صرف اور صرف قبریں ہی تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ میری زندگی کا انتہائی خوفناک سفر تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو شاید میں اپنی ساری زندگی نہیں بھول سکتا، اور نہ ہی قبروں کے حوالے سے
نہ ہی روحوں کے حوالے سے اور نہ ہی بھوتوں کے حوالے سے کبھی کسی سے مذاق کرنے کی جرت رکھتا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی کاشف علی کی۔ اگر آپ بھی اس طریقے کی کسی بھی کہانی سے واقف ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی حادثہ آپ کے یا آپ کے جاننے والے کے ساتھ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اس واقعے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کی اس کہانی یا اس واقعے کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔